سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں یہاں کی طرح زندہ ہے، دنیا کی طرح، تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس میں لکھ کے نہیں آیا۔ کیسے زندہ ہیں؟ شعور نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154۔ کیا کہا گیا اس کے اندر؟ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، نہیں جانتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو آئیے ان دونوں آیتوں کو ہم ویسے ہی سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 باب نمبر 33 حدیث نمبر 1887۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں، جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں اور رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے، پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش۔ یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، جو سبز رنگ کے پرندوں کی پیٹ میں ہے، قندیلوں سے جنت کے اندر لٹکی ہوئی ہیں اور جنت کے اندر گھوم پھر رہی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کو معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پوچھتا ہے ہل تشتہون شیئا، کچھ اور چاہیے کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں اے میرے رب کیا چاہیے، جنت کے اندر تو نعمت ہی ملی ہوئی ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں چلے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ بار بار پوچھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ اس جملے پر غور کریں گے تو ایک مسئلہ اپنا حل ہو جائے گا۔ یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری۔ اے ہمارے رب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ فلما رأى ان لیس لهم حاجۃ ترکوا۔ جب اللہ دیکھے گا کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا دنیا میں آنے کی جو خواہش ہو رہی ہے کہ تیرے راستے میں شہید ہو، خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا مردے محسوس بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر نہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں جنت کے اندر آرام سے ہیں۔ تو مردے بولتے بھی ہیں، مردے سنتے بھی ہیں۔ بولنا بزرگی کی دلیل نہیں، سننا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے کھاتے پیتے بھی ہیں، کھانا پینا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں، خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ تکلیف محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، یہ بھی بزرگی کی دلیل نہیں۔ مزے کر رہے ہیں، مزے کرنا بھی بزرگی کی دلیل نہیں۔ ہر چیز دینے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کیسا عذاب ہے وہاں۔ کچھ لوگ کیا کرتے، قبر کے عذاب ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ بھئی قبر کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو قبر کے اندر عذاب بھی عذاب ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں تو برے لوگوں کے لیے عذاب بھی۔ وہاں قبر میں سونا بھی ہے، مردے سوتے بھی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الجنائز کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1071، نم کنومت العروس الذی لا یقظہ الا احب اہلی۔ جب آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے فرشتوں سے
मुनकिर नकीर से, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने घर वालों को इत्तला देना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, जाने दीजिए। सो जा, सो जा उस दुल्हन की तरह जिसको उसका महबूब ही जगाएगा, कोई और जगा नहीं सकता। याद रखिएगा, हम और आप अगर नेक अमाल लेकर कब्र के अंदर जा रहे हैं तो हम कभी भी घबरा नहीं सकते। अरे कौन नहीं घबराएगा? वो नहीं घबराएगा। कौन? जो नमाज पढ़ने वाला है। अरे कौन? जो रोजा रखने वाला। अरे कौन? जो सदका व खैरात करने वाला। अरे कौन? जो एहसान करने वाला है। अरे कौन? जो लोगों के लिए काम आने वाला है। अरे कौन? जो यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का, कमजोरों का ख्याल रखने वाला है, वो कभी भी नहीं घबराएगा। घबराएगा कैसे? बल्कि वो तो पूरी हिम्मत के साथ बात करेगा। आइए दो हदीस के हवाले से सुन लेते हैं। सही इब्न हिब्बान किताबुल जनाइज किताब नंबर 10 हदीस नंबर 3113, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं, जब मुर्दे को दफना कर लोग चले आते हैं तो मुर्दा जो है लोगों के चप्पल के आवाज को सुनता है, जूते चप्पल की आवाज उसको सुनाई देती है, अल्लाह ताला सुनाता है। उसके बाद क्या होगा? नमाज जो है सर की तरफ से खड़ी हो जाती है, रोजा दाएं तरफ से खड़ा हो जाता है, ज़कात बाएं तरफ से खड़े हो जाते हैं, सदका और खैरात पांव की तरफ से खड़े हो जाते हैं, एहसान पांव की तरफ से खड़े हो जाते हैं। आदमी अगर नमाजी है तो सर की तरफ से नमाज खड़ी हो गई, और जो नमाज नहीं पढ़ता तो क्या होगा उसका? तैयारी कर लीजिए मेरे भाइयों, गौर करना है। जो नमाज नहीं पढ़ते, सर का हिस्सा खाली है, वहां से फरिश्ते आकर उसको अजाब दे सकते हैं। क्या मंजर होगा? यही नेक अमाल हमको बचाने वाले हैं। अल्लाह ताला इसके जरिए से हमारे लिए बचाव का रास्ता कर देगा। नमाज क्या कहेगी? मा क़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, दाएं तरफ से आना चाहेंगे ताकि अजाब दे दे। और रोजा कहेगा मा क़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, बाएं तरफ से आना चाहेंगे ताकि तकलीफ दे। मा क़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर, अब पांव का हिस्सा बचा है, वहां से आना चाहेंगे ताकि तकलीफ दें। सदका व खैरात, एहसान, भलाई की बातें, ये तमाम चीजें जो नेक काम है, खड़े हो जाएंगे। मा क़िबली मदखल, इधर से मत आओ अंदर। भाइयों, ये नेक अमाल है, यही चीजें हैं जो कब्र में काम आने वाली है। जरा तैयारी कर लीजिए, बाद में न कहिएगा किसी ने याद न दिलाया। अगर ये सामान हमारे पास मौजूद है तो यही है जिसके जरिए से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे बेड़े को पार लगा दे। और नमाजी की क्या शान है? नमाजी की क्या शान है? सुन लीजिए हदीस, मुस्तदरक हाकिम किताबुल जनाइज किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1403। फरिश्ते आए और पूछा, क्या कहते हैं आप उसके बारे में जो आदमी भेजे गए थे? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है। नमाजी क्या कहेगा? दाऊनी उसल्ली, छोड़ो मुझे नमाज पढ़ने दो। कितनी हिम्मत है! नमाज की वजह से आदमी के अंदर हिम्मत पैदा हो गई। तो हम और आप भी बोल सकते, मौलवी साहब मैं तो नमाज पढ़ता हूं, 8 की, खाट की, 360 की, समझे? 8 की, खाट की, 360 की पढ़ता हूं। 8 की जुमा वाली, खाट की वो मुर्दे को जो दफनाने ले जाते हैं ना वो वाली, 360 की ईद बकरीद को तो पढ़ता हूं। ना ना, जब मुर्दा कब्र के अंदर चला जाता है, महसूस ये होता है कि सूरज डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, और मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी। गौर कीजिए इस पर, सूरज डूब रहा है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। तो क्या जुमा की नमाज यहाँ फिट हो जाएगी? सूरज डूबने के वक्त हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं, ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। गौर कीजिए, 5 वक्त नमाजी, दौनी ओसल्ली, छोड़िए मुझे नमाज पढ़ने दीजिए। अरे नमाज पढ़ लेंगे, इन नका सतफल वलाकिन अखबिरना अम्मा नसलो कान। अरे आप जवाब दे दीजिए पहले, फिर नमाज पढ़ लीजिएगा। दौनी ओसल्ली, छोड़ो मुझे नमाज पढ़ने दो। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जो आदमी भेजे गए थे उनके बारे में क्या कहते हो? दौनी ओसल्ली, पहले मुझे नमाज पढ़ने दो। फिर उसके बाद
وہ آدمی آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا، ہاں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اسی پر زندہ رہے، اسی پر تمہاری موت آئی، اور کل قیامت کے دن اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ بھائیو غور کیا، دیکھا آپ نے؟ ناظرین سامعین غور کیجئے، نمازی کی یہ شان ہے۔ چھوڑ دیجئے آپ، سب کچھ ہو گیا، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آئیے نماز سے اپنا دل لگائے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ قبر میں بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم اور آپ نماز کو لے جانے کے لیے تیار ہیں، روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار، نماز قبر میں جانے کے لیے تیار، صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، بھائی چارہ، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی نیکیاں ہیں قبر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ غور کرنا ہوگا۔ آدمی اگر کافر ہے، منافق ہے، جواب نہیں دے سکا ہے، عذاب تو عذاب ہے ہی، یہاں تک کہ زہریلا سانپ ہے، اژدہا سانپ ہے، بچھو بھی ہے، اگر بچھو ڈنک مار لے تو حالت پتلی ہو جائے۔ اگر ایک بچھو زمین کے اندر پھونک مار دے، ایک سانپ زمین پر پھونک دے، لو نفخ آدم علی الارض منبت شیئا، تو زمین پر کوئی چیز نہ اگے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 باب نمبر 88 حدیث نمبر 1378، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے دو قبر کے پاس سے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ عذاب کسی بھاری چیز کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ایک آدمی تو وہ ہے جو چگل خوری کر رہا ہے، جانتے ہیں نا دو منہا سانپ، اس کا لیا اس کو پھنسا دیا، اس کا لیا اس کو پھنسا دیا، یہی کام ہے۔ چگل خوری کے ذریعے دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کی جا رہی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں۔ بھائیو غور کیجئے، اگر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے تو قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے دو منہا سانپ نہ بنیے۔ ختم، جو ہوا ہوا، چھوڑ دیجئے، تیاری کر لیجئے۔ ہم اور آپ چھوڑ سکتے ہیں نا، آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے تو وہاں پھنس جائیں گے۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، دوسرا وہ ہے کہ پیشاب میں پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، بغیر پانی کے پیشاب کر رہا ہے، چھینٹے کو نہیں دیکھ رہا ہے، ناپاکی ہے، اس لیے پیشاب کے چھینٹے سے بچیے گا۔ معمولی چیز ہے، ہم بچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں ہو جائیں گے۔ قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے، اس لیے تیاری کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آگے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی، دو ٹہنی بنائی اور دونوں قبر پر گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک یہ دونوں سوکھ نہ جائیں عذاب جو ہے ذرا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ حدیث کو سامنے رکھیے اور ایک مسئلے پر غور کر لیجئے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو عذاب ہو؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، ماں کے، باپ کے گزر جانے پر ان کی قبر پر پھول چڑھا کے رکھتے ہیں، ان کی قبر پر چڑھا دیتے ہیں، گیلی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ اندر کچھ آسانی ہو جائے۔ آپ غور کیجئے، کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو عذاب دیا جائے؟ بالکل نہیں چاہتے۔ ارے وہ تو عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سرے ہی سے ہمارے رشتہ داروں کو کچھ نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بھائیوں، ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں ہمارے رشتہ دار پریشان ہو قبر کے اندر؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آرام سے رہیں، سکون سے رہیں۔ اس لیے یہ سب چیز چھوڑ دیجیے، جو چیز کرنے کے لیے نہیں آیا، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کر کے کہیں الٹا تو نہیں سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں،
ایسے لوگ وہاں پھنس جانے والے ہیں۔ قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، کیسا عذاب، اور وہ عذاب برحق ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ کے اوپر صبح شام پیش کیے جا رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا اے فرعونیوں سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1372، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، قبر کے اندر جو نعمتیں ہم کو نہیں معلوم، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی ہے، ہم کو کہاں دکھایا جا رہا ہے؟ ارے یہ اللہ ہی حکمت جانتا، اللہ نے کیوں نہیں دکھایا؟ حدیث کے اندر کیا آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الجنہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2868، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب دکھا دے۔ آپ غور کیجئے، دو آدمی ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی بازو میں بیٹھا ہوا ہے۔ سونے والا آدمی خواب دیکھتا ہے، خواب کیا دیکھتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہوں، مجھ کو کوئی مار رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی چلاتا بھی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نیند کھلتی ہے، او ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا بازو والے کو پتا چلا کیا ہوا؟ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے، ہم درد محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو کیا کوئی آدمی درد کو دکھا سکتا ہے؟ نہیں، درد کو ہم اور آپ نہیں دکھا، محسوس کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس کی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی، تو ہم اور آپ اس پر یقین رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے قبر کے اندر عذاب کا جو سلسلہ ہے وہ دکھایا بھی گیا۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3617، ایک آدمی تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھی، پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور وہ کہنے لگا ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں جو لکھ کے دیتا ہوں بس اتنا بیان کرتے ہیں۔ جب وہ مرا، لوگ اس کو دفنانے کے لیے گئے، دفنا دیا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، صبح کا وقت آیا تو زمین نے اس کو اگل دیا۔ عیسائیوں نے کہا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، نعوذ باللہ، کہ ان لوگوں نے قبر سے اس کو نکال دیا ہے، پھر گہرا کھود کے ڈال دیا، بہت گہری قبر کھودی، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر صبح کا وقت آیا اور لاش جو ہے اوپر آ گئی۔ هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، پھر گہری قبر کھودی، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ، پھر صبح کے وقت لاش اوپر آ گئی۔ اس کے بعد ان کا دماغ ٹھکانے لگ گیا کہ نا 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 نا، اور لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ غور کیجئے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، رب نے یہ دکھائی دیا ہے، اس لیے دنیا والوں کو بچنا چاہیے۔ بڑے پیمانے پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے گستاخی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، الزام لگایا جھوٹا، اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا۔ اللہ ان کو بھی دکھا سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ یہاں بھی نہیں بچیں گے اور وہاں بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے ان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ اتنے بہترین انسان کے بارے میں کچھ غلط باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ کیا تیاری؟ کیسے قبر کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کون ہے جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہ پائے گا؟ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیے۔ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے راستے میں ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دلیل سنن ترمذی کتاب و فضائل الجہاد کتاب نمبر 20 باب نمبر 2 حدیث نمبر 1621، کل میت یختم علی عملی، ہر مردار کا عمل بند ہو جاتا ہے، الا مگر